ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاق خیر مقدم کرتے ہیں. ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مولانا صاحب. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا خاص تربیتی سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم اسلام کی بنیادی باتوں کو جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھول ہو جاتی ہے، تو اس کی ہم اصلاح کر سکیں، تاکہ ہم اپنے دین کے بارے میں جان سکیں، سمجھ سکیں، اور کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح ہم کر سکیں. تو ناظرین، مولانا صاحب سے آج اپنی باتوں کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع کریں گے، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان کے ساتھ ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے. اور مولانا صاحب سے پہلا سوال یہی ہے کہ مولانا صاحب، اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جو ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا روزی دینے والا، ہمارا پالنہار ہے، اس سے ہم وفاداری کا اقرار کریں. بے شک ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں اور یہ اقرار کریں کہ پروردگار تو جیسا ہم سے چاہتا ہو، جو کچھ ہم سے چاہتا ہو اس کے لیے تیار ہیں. ہم نے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. آپ کے اسکول میں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. بے شک بے شک. یہ ایڈمیشن کی جو علامت ہے، یعنی یہ اقرار، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار ہوتا ہے. یعنی اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو، جس طرح سے کوئی بچہ باہر آوارہ پھرتا ہے، اسکول والوں کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاس ہوا نہیں ہوا، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے. پہلے وہ داخلہ لے گا، اس کے بعد ساری ذمہ داری ان کے اوپر آئیں گی. تو داخلہ لینے کا جو اقرار ہے وہ کلمہ توحید، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک. معبود کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کے سامنے سر جھکانے کے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جھکائیں گے، اس کے سوا کہیں سر بھی نہیں جھکائیں گے، اس کے علاوہ اس کی بات کے مقابلے پہ کسی اور کی بات مانیں گے بھی نہیں. بے شک. یعنی اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے حوالے کرتے ہیں، اس کے تابع کر دیا ہم نے اپنے آپ کو. جی. اچھا، ہمارا اس کا رابطہ کوئی نہیں ہے، جی، تو ہمیں یہ بات بتائے گا کون؟ جی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیامی، اس کا میسج لینے والے، اس کے باتوں کو ہمیں بتانے والے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جی. جو کچھ وہ دیں گے، قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہیں جو کچھ محمد مصطفیٰ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ روکیں رک جاؤ. اب ان کی بات ماننا اصل میں اللہ کی بات ماننا ہے. بے شک بے شک. جی. تو یہ اقرار کرنے کے بعد پھر ہم داخل ہو جاتے ہیں اسلام کے اندر، اور ہمارا نام پھر مسلم ہو جاتا ہے. بے شک. محمدن نہیں، محمدی نہیں، مسلم ہو جاتا ہے. مسلم. اس لیے کہ محمدی کا مطلب صرف محمد کی بات ماننے والا، لیکن محمد تو ایک علامت ہے، ایک پیامی ہے، پیغام رساں ہے. اصل میں ہم مسلم ہیں، یعنی اللہ اور رسول اور جو کچھ وہ بتائیں گے اس سب کی باتیں ماننے والے. اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن جھکا دینا ماننے کے لیے. جی. اور اس کا جو تمثیل، اس کی مثال جو بیان کی ہے علماء نے، وہ یہ بتائی ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بیل کو گاڑی کے اندر لاتے ہیں اور اس کے کٹہرے کے اندر کھڑے کر دیتے ہیں، فریم کے اندر، اور اس کے اوپر جوا رکھتے ہیں، جی، تو وہ گردن یوں کرتا ہے، سے نگوں ہو جاتا ہے. اس کیفیت کا نام ہے اسلام. جی. یعنی میں نے گردن جھکا دی، میرے پاس بوجھ رکھ دیجئے، اب آپ میری لگام جدھر موڑیں گے میں ادھر جاؤں گا، جہاں روکیں گے رک جاؤں گا، جہاں تیز چلنے کو کہیں گے تیز چلوں گا، جہاں آہستہ چلنے کو کہیں گے وہاں آہستہ چلوں گا، جب رک جانے کو کہیں گے تو رک جاؤں گا. یہ تقاضا جو ہے توحید کا ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے. توحید کا بلکہ اسلام کا تقاضا ہے. توحید تو ایک حصہ ہے. توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا. تو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اسی کی ماننا. بے شک. اس کے تابع کر دینا. اس کے ساتھ کسی اور کو بھی اگر ہم نے شریک کیا تو وہ شرک ہوگا. بالکل. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. خدا پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرنا
یہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ وہاں صاحب یہاں پر ایک لفظ کی وضاحت چاہتا ہوں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کلمہ توحید پڑھنے کے بعد ہم مسلم ہو جاتے ہیں، ایک لفظ میں نے سنا محمدن، تو مسلم اور محمدن میں کیا فرق ہے؟ کیا محمدن کہنا صحیح ہے؟ دیکھیے محمدن کہنا صحیح نہیں ہے، جی جی، اس لیے کہ کوئی اور کسی شخصیت سے متعلق ہوتا ہو جی تو وہ شخصیت سے متعلق ہو جاتا ہے۔ ہم محمدی اس معنی کر نہیں ہے جی کہ محمد کی مانتے ہیں بس، محمد تو ایک علامت ہیں، بے شک بلا شک، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ہم اصل میں مسلم ہیں، اس میں محمدی ہونا اور الہی ہونا اور مطیع فرما بردار ہونا۔ بے شک، ہم اصل میں موسوی بھی ہیں، ہم عیسائی بھی ہیں، جی، ہم ابراہیمی بھی ہیں، ہم نوحی بھی ہیں، اور ہم آدمی یعنی آدم علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں۔ بے شک، اس لحاظ سے اپنے آپ کو محمدی کہنا یا محمدن کہنا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے ہمارے پورے وجود کا، ہماری پوری صفات کا۔ بے شک، یہ بہت گہرائی سے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو محمدی کہا جی تو ہم عیسیٰ کے ماننے والے نہیں رہے، جی، ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں رہے، ہم حضرت ابراہیم سے لے کے جتنے پیغمبر آئے ہیں، اور وہ پیغمبر کون؟ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سے پیغمبر وہ ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے پیغمبر تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر نہیں آیا، قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والے آئے ہیں۔ بے شک، اسی طریقے سے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ سے ڈرانے والے نہ آئے ہوں۔ بے شک، اور وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ان میں جتنے بھی آئے ان کے قوم نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب ہمارے بھیجے ہوئے تھے۔ مسلم نام ہے ان تمام کو ماننے والوں کا، بے شک، چاہے ہم ان کو جانتے ہوں، ان کا نام ہمیں معلوم ہو نہ ہو۔ اور ہمارا تو ایمان ان تمام کتابوں پر، تمام آسمانی جو کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے مولانا صاحب۔ جی ہاں، وہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل وہ تفصیلات اس کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے مولانا صاحب، ہم نے کلمہ توحید پڑھ لیا، اللہ کو کتابیں اپنے آپ کو کر دیا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانی ہم سے کیسے ہو جاتی ہے اور کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بات اصل میں ایسی ہے کہ جس طرح سے بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے جی جی، اور وہ گویا چاہے زبان سے کہا جائے نہ کہا جائے، لیکن یہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اسلام کے ہمارے اسکول کے جو قوانین جو قاعدے ہیں جی جی، وہ ہمیں ماننے ہوں گے۔ جی ہمارے ماسٹر، ہمارے ٹیچر، ہمارے اسکول کے جو ذمہ دار پرنسپل ہیں وہ جو کہیں گے ہمیں ماننے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں آدمی کے جذبہ طاعت کی کمی ہوتی ہے، جی جی، کچھ لاپرواہی ہوتی ہے، کہیں سرکشی بھی ہوتی ہے، سرکشی زیادہ بڑا جرم ہے۔ جی، بھول چوک ہو گئی، اس کی مثال کے طور پر کلاس ٹیچر آ گئے ہیں اور پڑھائی شروع ہو گئی ہے، اس وقت میں ایک لڑکا باہر گھوم رہا ہے، یہ غلط بات ہے، بلایا گیا پھر بھی نہیں آیا اور زیادہ غلط بات ہے۔ جی جی، تو غفلت ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ایک استغفار کا خانہ رکھا ہے کہ جب تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے اندر جو صفات رکھی ہیں اس میں ایک چیز جو ہے اس کی بھول چوک بھی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ مولانا صاحب آئیے ایمان کی طرف لوٹتے ہیں، ایمان مجمل کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے، جی جی، اور جو حدیث جبریل کہلاتی ہے اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آنے والے نے جو حضرت جبریل علیہ السلام تھے لیکن انسانی شکل میں آئے تھے، اور سب لوگ جو موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا ہے صاف ستھرے لباس میں، بالکل زرق برق لباس میں، جیسے ابھی نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے آیا ہو، اس طرح ایک آدمی آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اور اس نے پوچھا مل اسلام، جی اسلام کسے کہتے ہیں؟ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بتائیں جو آدمی کے ظاہری وجود کو فرما بردار بنانے کے لیے علامت ہیں، کلمے کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، وہ سارے کام کرنا جو آدمی دیکھ سکتا ہے، یعنی جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دل سے اللہ کا اقرار کرو، آخرت کا یقین کرو، یعنی دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ماننا، یعنی جسم سے ماننا اسلام اور دل سے ماننا ایمان، سبحان اللہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اگر اندر ایمان نہیں ہے، اوپر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چہرہ مہرہ بھی وہ بتا رہے ہیں، استغفر اللہ اور سبحان اللہ بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں،
لیکن اندر ایمان بالکل نہیں ہے، ایسے آدمی کو کہتے ہیں منافق۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں مومن ہے۔ آج کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کسی آدمی کو ہمیں منافق کہنے کا حق نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بے شک جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، آپ جانتے تھے، اور آپ کو ایک ایک آدمی کا نام معلوم تھا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ کسی نے جب کہا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی کی یہ حرکتیں ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ایمان کا، اس کی نماز کا کیا اعتبار، اس کی فلاں بات کا کیا اعتبار؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فرمایا جو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے؟ سبحان اللہ، دل اس کا کے حال دل میں ایمان ہے نہیں ہے، تمہیں کیا پتا؟ دل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے جی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کسی آدمی کو ہم یا تو مسلمان مومن کہیں گے جی، اور یا اس کے حالات دوسرے ہیں تو ہم اس کے بارے میں خاموش رہیں گے، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے جی۔ منافقت کی کچھ حرکتیں ہیں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ منافقانہ حرکتیں ہیں جی۔ ان باتوں کی وجہ سے کسی کو ہم منافق نہیں کہہ نہیں سکتے لیکن جی۔ تو مومن اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کے احکام کو تسلیم کرتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے تو وہ ایمان ہے، اور ظاہر میں بھی اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد پھر چند چیزیں اور ہیں جن کے ماننے، جن کو ہم اسلام کے ارکان کہتے ہیں جی جی جی۔ تو پہلا تو اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر آدمی اقرار کر کے اور گویا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر چیزیں اور آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے زیادہ تاکیدی، ہر بار دن میں 5 مرتبہ جو ادا کی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز اور نماز کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد فرمائی ہے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر وقت میں، جبکہ آپ کی آواز بھی رفتہ رفتہ مدھم ہوتی جا رہی تھی اور میں نے آپ کے دہن مبارک پر کان لگا کر جو بات سنی، وہ اخیر میں یہ کہتے کہتے آپ کا سانس بند ہو گیا۔ آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا دھیان رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے جو تمہارے ہاتھ ترے جو لوگ ہیں، غلام باندی، تمہارے نوکر چاکر، تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، ان کا خیال رکھنا۔ یعنی نماز ہر حالت میں ہمیں ترک نہیں کرنی ہے، یہ اس سے پیغام نکلتا ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذرا سی ہلکی سی کوئی بات ہو جاتی ہے ہم نماز ترک کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب طبیعت خراب وغیرہ کے بہانے کر کے، جی جی جی، یہ بہت کمزوری ہے ہماری۔ کچھ بھی رکاوٹ ہو، جنگ سے بڑھ کر کوئی تو دشواری نہیں ہو سکتی، جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں جی، اور قرآن مجید میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے تھوڑے سے جائیں، نماز پڑھ کے آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے چونکہ اس وقت میں، اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہر ایک کی چاہت تھی، اس لیے آدھے لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، پھر کچھ لوگ جا رہے ہیں وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یعنی اس کا موقع نہیں دیا گیا کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہاں بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مولانا صاحب 2 کالر ہیں منتظر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بہت تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کل اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ثانیہ صاحبہ ہیں ہماری پہلی کالر، اس کے بعد نازیہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر۔ ثانیہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ ثانیہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں ثانیہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا سلام ہم پہنچ گیا ہے اور آپ سوال اور پہنچا دیجئے۔ مجھے میں نے جاننے تھے، بات مکمل نہیں ہو پائی، کوئی لفظ تو انہوں نے کہا ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، معذرت چاہتے ہیں ثانیہ صاحب۔ افراد کے نام اور ایک شگفتہ۔ شگفتہ تو آیا سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ نازیہ صاحبہ آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں بہن۔ اچھا بھائی صاحب، ہمیں آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے، ہماری پیچھے شادی کی ہے ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ، دعا کی درخواست ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ ہمارا فون لگ گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جی۔ جی بھائی، ہمارا 3 سوال تھے، پلیز لے لیجیے گا۔ بہت مختصر میں بتائیں بہن۔
جی پہلا یہ سوال ہے کہ لیگی پر اور بنا میانی کی سلوار پر نماز ہو سکتی ہے؟ سوال دہرا دیجیے نازیہ. لیگی پر اور بنا میانی کی سلوار پر نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں پہنچی بات. لیگی اور لیگنگس شاید ایک کسی خاص لباس کی بات کر رہی ہیں. اچھا لیگی ٹھیک. سلوار پر. اچھا لیگنگس جو شلوار آتی ہے. ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سمجھ گئے. جی دوسرا سوال. یہ ہے کہ ہماری اپی کو بیٹی ہوئی ہے, انہیں نام رکھی ہے مسکان نام اور زویا فاطمہ نام کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہماری اپی خواب میں دیکھی تھی ان کو موچ نکل گیا ہے اور پھر نیچے آ کر جیسے کہ وہ موچ جیسے کہ بنا لی. دیکھیے واضح طور پر نہیں پہنچا ہے, فاطمہ ہی پہنچا ہے. نام بھی غالباً موبائل فون کے زیادہ قریب ہیں. بہرحال آپ کا سوال کا مفہوم کچھ حد تک پہنچا ہے, لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. ثریا صاحبہ ہیں اور رانی صاحبہ ہیں. ثریا صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی ہمارے کمر میں نا بہت زیادہ درد رہتی ہے, ہم بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں, دوا بھی کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب کوئی اثر نہیں رہتا. بہت شکریہ, آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے. بہن رانی آپ بھی بتا دیں. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام رانی صاحبہ, خیر مقدم آپ کا. جی ہمارے اپی خواب دیکھی تھی نا کہ وہ کوئی آدمی ہے کسی کو مار کر فریج میں بند کر دیے اور پھر اس کا بوٹی کر کے اس کا گوشت پکا کر کھا رہی ہیں. یہ خواب کیسا ہے؟ بہت شکریہ بہن. اب یہ خواب ہی کافی ہے آپ کے سوال میں. چونکہ خواب کا مسئلہ ایسا ہے مولانا صاحب, پھر ذہن سے نکل جاتی ہے, کوئی بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, خواب کے معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیے یہ خواب اچھا نہیں ہے. جی کوئی آدمی کسی کے لیے خطرہ پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ کون ہے کس کے لیے ہے. اچھا یہ ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا صدقہ کر دیں, جی 200-250 روپے یا آپ کی گنجائش ہو تو اور زیادہ, اور 2 کر کے 6 رکعت نفل نمازیں پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کے شر سے میری حفاظت فرما اور ہمارے سب گھر والوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہن ثانیہ کا سوال ہے, شگفتہ کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں. شگفتہ کے معنی کھلی ہوئی, ہنستی ہوئی, جی جی یعنی کھلتی ہوئی کلی. جی جی جی. اور خاتونہ جو لفظ انہوں نے کہا, خاتونہ جو ہے فارسی لفظ ہے, اس میں آخر میں ہے لگا کے مؤنث نہیں بنایا جاتا, خاتون ہوتا ہے. خاتون صحیح ہے, خاتونہ نہیں ہوتا. شگفتہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر اس وقت, اور اس کے بعد ارشاد صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. بہن شگفتہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. جی پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں یعنی سلام پیش ہے اور یہ کہ ان کی دعاؤں کی درخواست ہے. وعلیکم السلام, ضرور دعا کریں گے. جی سوال یہ ہے کہ کہیں پر یہ سنا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت کرنا برائی کرنے سے بھی بدتر ہے, تو یہ کیسے, یہ مولانا صاحب بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ نماز اوابین کا وقت صحیح کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. ارشاد صاحب آپ فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا. جی 2 سوال ہیں ہمارے. فرمائیں. جی ایک تو دونوں گھٹنے میں ہمارے درد رہتے ہیں, اللہ بہتری کا معاملہ فرمایا. جی اور دوسرے سوال یہ ہے کہ وہ تعزیہ جو لوگ بناتے ایک سوال ہم تک پہنچا ہے, دوسرا سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے. مولانا صاحب یہیں سے ان کے گھٹنوں میں جو تکلیف ہے اس سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے گھٹنوں کی تکلیف میں انہوں نے حال تو بتایا, سوال نہیں ظاہر کیا. جی جی. بظاہر یہی ہے کہ نماز کس طرح پڑھیں یہ جاننا چاہتے ہوں گے. تو گھٹنوں کی تکلیف جو ہے وہ ہلکی بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ بھی ہوتی ہے, اور اتنی بھی ہوتی ہے کہ بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو جائے. جی اگر نماز پڑھنے کی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو نفل اور سنتیں تو یہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا کرسی پہ پڑھ سکتے ہیں اشاروں سے, لیکن فرض کے لیے جہاں تک ہو یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا کے فرض نماز بیٹھ کے کھڑے ہو کے پوری طرح سے جیسے شکل ہوتی ہے نماز کی اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. اگر بالکل ہی مشکل ہو تو بیٹھ کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور چونکہ وضاحت کے ساتھ سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے تو ہم اس کے دوسرے پہلو پر بھی آپ سے بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب اس کے لیے کوئی دعا بھی بتا دیں اگر, تاکہ تکلیف کم ہو جائے ان کی. دیکھیے دعا کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ جو کچھ نماز میں پڑھا ہے وہ بھی کافی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے اور گھٹنوں پہ پھیر لیا کریں, انشاءاللہ ان کے لیے مفید ہوگا. ہماری 2 کالر منتظر ہیں مولانا صاحب, شبانہ صاحبہ ہیں اور مہر النساء صاحبہ ہیں. شبانہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک روانہ کر دیجئے. جی مولانا صاحب کو میرا سلام عرض ہو, اور آپ کو بھی. وعلیکم السلام. میں ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور تہ دل سے دیکھتی ہوں. اپنے ہسبینڈ سے بھی بولتی ہوں کہ آپ کو جب بھی وقت ملے دیکھیں, بہت اچھی بات ہے, وقت نہیں مل پاتا. میں ہمیشہ مولانا صاحب
اپنے شوہر میرے شوہر ہمیشہ بتاتے ہیں کہ وہ مسجد میں قرآن شریف دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے. یا سو کر اٹھتے ہیں تو ان کو قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں وہ. اور میں ہمیشہ یہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ کہیں سے چراغ جل رہا ہے لیکن نہ وہ زمین میں ہوتا ہے نہ کسی جگہ پر ہوتا ہے, صرف ہوا میں ہوتا ہے. کیا گرتا ہے؟ چراغ کے سلسلے میں بتائیں, چراغ جلتے ہوئے دیکھتی ہیں آپ؟ ہاں چراغ جلتے ہوئے دیکھتی ہیں. یہ 2 خواب انہوں نے بیان کیے ہیں. مولانا صاحب مہرالنساء صاحبہ کا ہم سوال اور شامل کر لیتے ہیں. فرمائیں بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا مہرالنساء صاحبہ. 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. نہیں, مہربانی کر کے ایک سوال پوچھیں, یا بہت سے بہت اہم ہے تو 2 سوال, تاکہ بہت سارے ناظرین ہمارے منتظر ہوتے ہیں. تو تمام. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم نے سنت کی نماز میں عشاء کی نماز میں ہم نے سورہ یاسین چاروں صورتوں میں پڑھ لی, کیا یہ صحیح ہے یا ہم غلط؟ بہت شکریہ. دوسرے یہ کہ ایک تو عبدالارحم خان اور دوسرے رضا, ان کے معنی بتائیں. ارحم اور دوسرا روزہ. جی مولانا صاحب یہ دونوں نام مناسب ہے. دیکھیے عبد الارحم تو غلط ہے. عبد کا نام اگر عبد کا لفظ لگاتی ہیں تو عبد الرحمن, عبد الرحیم یا اللہ کے کسی نام کے ساتھ. ارحم اللہ کا کوئی نام نہیں ہے, ارحم تو دعا ہے, ارحم. تو عبد الرحمن یا عبد الرحیم رکھ سکتی ہیں. اور روزہ جو ہے یہ بھی کوئی بامانہ لفظ نہیں ہے. روزہ کے بجائے اگر کسی لڑکے کا نام رکھنا ہے تو رضی رکھ سکتے ہیں, یا رضا رکھ سکتے ہیں, یا رضیہ لڑکی کا نام رکھنا ہے تو رضیہ رکھ سکتے ہیں. جی مولانا صاحب ان کا دوسرا وہ عشاء کی سنتوں کے تعلق سے جو ہے. جی آپ نے 4 رکعت میں اگر سورہ یاسین کے 4 حصے کر کے پڑھ لیا تو بہت ٹھیک کیا, کوئی حرج نہیں ہے. جی شبانہ صاحبہ کا ہے, خواب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے. تلاوت قرآن مجید مسجد میں کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں. اگر وہ مسجد میں تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ان کی تائید کی جا رہی ہے. اور اگر وہ نہ کرتے ہوں تو اچھا یہ ہے کہ مسجد میں جا کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. اور انہوں نے چراغ دیکھا ہے, چراغ دیکھنا اچھی علامت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہوگا. 2 کالر اور ہیں, روحی صاحبہ ہیں اور فرحان ہیں ہماری فون لائن پر. روحی صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. روحی صاحب ہم کو یہ مطلب مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ تھوڑا ہماری تکلیف بھی رہتی ہے, اور ذرا بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا, ان کے نام کے بارے میں. فرمائیں. اور شوہر کے لیے تھوڑا کام نہیں چل رہا ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. اور جو مولانا صاحب بتاتے ہیں وہ سب ہم کرتے ضرور ہیں, وہ بھی کرتے ہیں شوہر بھی ہمارے, لیکن تھوڑا الگ سے ہم درخواست کرتے ہیں دعا کی. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں. نام بتائیں, کچھ نام آپ پوچھ رہی تھی. 2 سوال ویسے آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں. عبداللہ عالم بیٹے کا نام ہے, اور بیٹی کا نام ہے خدیجہ. اور عبداللہ کے بعد کیا بتایا آپ نے؟ عالم کہا. عبداللہ عالم. بہت شکریہ. فرحان صاحب آپ فرمائیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا محمد فرحان خان. محمد فرحان صاحب خیر مقدم, فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں کچھ پڑھتا ہوں نا تو جلدی یاد نہیں ہوتا ہے, کوشش کر لیتا لیکن یاد ہی نہیں ہو پاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. مولانا صاحب بچے کی بات کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں. دیکھیے بیٹے, آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع, 20 نمبر کی سورت کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے, وہاں کی شروع کی 4 آیتیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, 4 مختصر آیتیں ہیں. وہ یاد کر کے شروع میں پڑھنے بیٹھو, جب تو وہ پڑھ لیا کرو. اور وہ بھی اگر یاد نہ ہو تو یا حفیظ ہو 5-7 مرتبہ کہہ کے, اور اللہ سے دل میں دعا کر لے کہ پروردگار کہ میں جو کچھ پڑھوں مجھے یاد ہو جائے. اس طرح یاد کر کے بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہوگا. روحی صاحبہ کا سوال ہے, تکلیف رہتی ہے, اس کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں؟ تکلیف کے لیے ایک آسان سی چیز یہ ہے, جی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت مشہور دعا ہے. یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. شوہر کے کاروبار کے لیے فکر مند ہے. دیکھیے یہ بتا رہی ہیں کہ جو کچھ ہم بتاتے ہیں یہ سب کچھ پڑھتی ہیں, پھر بھی اس میں دشواری ہے. تو سورہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ واقعہ ہے, مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام. اور یہ پابندی مشکل ہو تو جس وقت بھی ممکن ہو سورہ واقعہ کم از کم 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں. روزی کے خیر و برکت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اب 2 ناموں میں آپ کا مشورہ چاہا ہے, عبداللہ عالم اور خدیجہ. دیکھیے عبداللہ تو نام اکیلا ہی کافی ہے, باقی عبداللہ عالم بھی اگر رکھیں تو کوئی حرج نہیں. اور خدیجہ انہوں نے ایک لفظ کہا ہے, ختیجہ بولتے ہیں, خا کے بعد تے بولتے ہیں. عام طور پر یہ غلطی کرتے ہیں لوگ. صحیح لفظ جو ہے خدیجہ ہے, خا
دال یا جیم اور ہاں جی خدیجہ، ختیجہ نہ بولیے. تو بہت شکریہ. بہت اچھا نام ہے. ہاں خاتون اور محسن صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا. خاتون صاحبہ فرمائے. خاتون صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو، غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے. محسن صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. ہیلو جی فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں، میری ایڑیوں کا درد نہیں جا رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، کچھ حل نہیں ملا ابھی تک. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے آپ کی اگر گنجائش ہے تو وہ 1800 روپے کا صدقہ جو ہم بتایا کرتے ہیں جی وہ بہت خاموشی سے کسی بہت ضرورت مند کو تلاش کر کے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. جی ورنہ کسی بھی ضرورت مند کو 1800 روپے چپکے سے جا کے دے دیجئے. اور اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو کچھ رقم ایک دفعہ میں دے دیجئے، کچھ رقم دوسری دفعہ میں دے دیجئے. اور بھی مشکل ہو تو 500-700 روپے کسی کو دے دیجئے، 1000 روپے دے دیجئے. اور اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ کہیے کہ پروردگار میری ایڑیوں کے درد کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر یہ صدقہ دے رہا ہوں. شگفتہ صاحبہ کے 2 سوال ہیں مولانا صاحب. ایک تو دعا کی درخواست کی ہے اور دوسرا بری صحت کے لیے کوئی انہوں نے دعا جاننی چاہیے. صحت کو ٹھیک ہونے کے لیے انہوں نے شاید کمر کی تکلیف بتائی ہے. جی جی کمر کی تکلیف عام طور پر خواتین کو سفید پانی جانے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. اگر کمر میں درد مسلسل ہے تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو یہ بات بتائیں. اگر سفید پانی کی شکایت ہو تو وہ بتا کر. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اس بات کو کہنے میں جھجک ہوتی ہے خواتین کو، شرم کا احساس. ہاں مرد ڈاکٹر کو جا کے بتانے میں خاتون ڈاکٹر سے مل لیجئے، ان کو یہ بتا دیجئے. یہ بات بتائیں گے نہیں آپ اور مرض بڑھتا جائے گا اور کمر کے علاج کراتی رہیں گی، وہ بھی نہیں جانے گا کیا بات ہے. تو یہ بتا کر ان کو بتائیے اگر ایسا ہے. سریا صاحبہ کا سوال بھی یہی تھا. امید ہے کہ سریا صاحبہ اور شگفتہ صاحبہ کو اپنے سوالات کے جواب مل گئے ہیں. لیکن شگفتہ صاحبہ کی صرف کوئی صحت سے متعلق کوئی اور اگر پریشانی ہو تو کوئی اور پریشانی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ مفید ہے. مولانا صاحب 2 کالر ہماری فون لائن پر ہیں، منتظر ہیں. سید سفینہ صاحبہ ہیں اور مسکان صاحبہ ہیں. ہاں سفیر صاحب ہیں غالباً. جی سید سفیر صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. سفیر صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا سفیر صاحب سوال پوچھیں. جی ہم سید سفیر بول رہے ہیں. جی 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 فرمائیں. لڑکے کا نام ہمارے سید سیف اللہ ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا. جی ٹھیک ہے، میں جی نہیں لگتا. کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ سید سیف اللہ. جی نام ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے، لیکن مسکان صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا مسکان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. جی فرمائیں. جی مجھے تھوڑا غصہ زیادہ آتا ہے. سوال دہرا دیں. آپ کی باتوں سے غصہ جاتا ہے. بات نہیں پہنچی ہے، دہرانا ہوگا بہن سوال آپ کو. مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. غصہ بہت آتا ہے. جی مولانا صاحب اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ غصہ کیوں آتا ہے. تو کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، نسیم اختر ہیں اور رئیسہ ہماری فون لائن پر ہیں. نسیم اختر پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. جی نسیم اختر صاحبہ خیر مقدم آپ کا. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال ہم تک پہنچائیں. سر میں نسیم اختر پٹنہ سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیں. خیر مقدم آپ کا نسیم اختر صاحب. ہمارے گھر میں سب لوگوں کے پاس صحت کی بہت کمی ہے اور لگی ہوئی روزی چھوٹ رہی ہے. صحت کا مسئلہ ہے اور جو ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم تک سوال پہنچ گیا ہے. رئیسہ بہن آپ کا خیر مقدم سوال پوچھیے. وعلیکم میرا السلام. نام رحیت احمد ہے. میں اپنے نام کے معنی اور اپنے شوہر کے نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں. نام بتا دیں. ان کا نفیس احمد ہے. نفیس احمد ٹھیک ہے. اور خود کا نام؟ اور آپ کا کیا نام؟ آپ کا تو رئیسہ ہے. رئیسہ. جی مولانا صاحب یہاں بھی صحیح کرنا پڑے گا. نفیس احمد اور پھر رئیسہ ان کا نام ہے. دیکھیے رئیسہ جو لفظ ہے، رئیس یا رئیسہ مردوں کا نام ہوتا ہے رئیس احمد، اسے لوگ کہتے ہیں رئیس احمد. جی 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 تو رئیس نہیں ہوتا. اور دولت مند کے معنی میں جو ہے وہ بھی رئیس نہیں ہے، جی رئیس ہے. رأس سے بنا ہے یہ. اگر لوگ عربی جانتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ رأس جو ہے را
اور الف اس کے اوپر حمزہ اور سین، راس سے سر کو کہتے ہیں، رئیس سردار، تو رئیسہ بھی اسی طرح سے ہے، رئیسہ ہے، رئیسہ نہیں ہے، رئیسہ نہیں، رئیسہ کے معنی خوشحال دولت مند، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نام کون سا؟ ایک تو نفیس کے معنی انہوں نے جانے چاہے، نفیس، نفیس کے معنی ہے صاف ستھری عمدہ چیز، وہ نام بھی ٹھیک ہے۔ دونوں نام مناسب ہیں، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ لی جائے تو جو ہے رئیسہ نہیں ہونا چاہیے، رئیس نہیں ہونا چاہیے، رئیس، رئیسہ۔ نسیم اختر صاحب کے 2 سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہماری فون لائن پر ہیں، رفت صاحبہ ہیں۔ جی رفت صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں، فرمائیں رفت صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا رفت صاحبہ، سوال پوچھیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ وہ صلاۃ الحاجات نماز میں سورہ بتا دیجیے کیا لگتی ہیں؟ کون سی؟ صلاۃ الحاجات کی بات کر رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہماری فون لائن پر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ نسیم صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں نسیم صاحب۔ جی ہم مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں۔ جی پہلے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور خدا کے لیے ان کے من میں ہر چیز کے لیے، ہر اچھے کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ بہت اچھی مطلب ان کی عادتیں تھیں، بہت اچھے ان کا دل، ایمان سب کچھ تھا۔ لیکن کچھ وقت سے، قریب 2 سال سے، ان کو ایسا ہے کہ وہ نماز بھی دھیرے دھیرے کر کے چھوڑتے گئے، اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اور ہر بات میں غصہ کرتے ہیں، اور لوگوں کی جس کی مدد تو آج بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، کسی کو کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، لوگوں کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، پیسے وغیرہ سے مدد کرتے ہیں، ہر چیز میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان ان کو کسی بھی چیز میں وہ نہیں کرتا ہے نا، ہاں بہن، آپ کے سوال کا مکمل مفہوم پہنچ گیا۔ ہمارا صاحب اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے اور راہ راست پر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت دھیان سے سنیے، اور اگر وہ سن رہے ہوں تو وہ بھی دھیان سے سنیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز، اپنے صدقہ خیرات اور اپنی نیکی پر نازاں و فرحاں ہو جاتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کو ٹوکنے لگتے ہیں۔ سمجھانا برا نہیں ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، نماز کے نہ روزے کے بیل پھر رہے ہیں، دیکھو ہمیں دیکھو تو اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں موجود ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات جو ہم بول دیتے ہیں، فخر و غرور کا کوئی جملہ ہوتا ہے تو خدا پاک ہماری توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے بعض بڑے اونچے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ غرور طاعت گناہگاری سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آدمی گناہ میں مبتلا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں، لیکن غرور طاعت، وہ گھمنڈ کہ ہم نیک ہیں، یہ گھمنڈ زیادہ برباد کرتا ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کسی وقت ان سے کہیے، اگر وہ سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ پروردگار، میرے کسی وقت کا کوئی غلط جملہ، میرا کوئی فخر و غرور، میرا کوئی گھمنڈ اگر تجھے برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور مجھے پھر سے نماز، روزے اور تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یہ کریں گے 2-3 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محرومی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رفت صاحبہ کا صلاۃ الحاجت کی نماز کے تعلق سے صلاۃ الحاجت کے لیے بیٹے کوئی صورتوں کی پابندی نہیں ہے، جون سی صورت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اور کوئی بڑی صورتیں اگر یاد ہیں تو وہ بھی پڑھیے۔ نسیم اختر صاحب کا سوال، مولانا صاحب سب لوگوں کی صحت خراب ہے اور روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے دارقطنی وغیرہ محدثین نے ایک روایت نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کبھی بعض دفعہ کسی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحت اور ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے سامنے آپ سب گھر کے لوگ بار بار نماز توبہ پڑھیں، نماز حاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ صحت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور روزی کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کئی چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک سورہ واقعہ شام کو پڑھنا بھی روزی کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں۔ 2 کالر ہیں، ندیم ہیں ہماری فون لائن پر اور سلطانہ صاحبہ ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا ندیم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ندیم صاحب فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ والد صاحب کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، جو سرکاری ملازمت میں تھے، ٹیچر تھے گورنمنٹ کالج میں، ان کی کچھ رقم بینک کے اندر موجود تھی جس میں کسی کو نامینی نہیں بنایا تھا انہوں نے۔ اب اس کے اندر سود کا اتنا پیسہ ہو گیا ہے، سکسیشن سرٹیفکیٹ بن نہیں پایا تھا، تو سود کی اتنی رقم جمع ہو گئی تھی، تو میں نے، بھائی صاحب بھی ہیں ہمارے، ان کے بچے، تو میں نے اتنی رقم جو ہے میں نے اس میں ایک انٹر کالج ہے اس میں 4 کمرے بنوا دیے ہیں اور ایک کچھ راستہ، تو میں اپنی اس سے ذمہ داری سے سبق دوش ہو گیا، یا اسی رقم کو نکال کے لگانا پڑے گا کہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے اور مکمل طور پر دیکھیے جب تک وہ رقم آپ کے پاس آئی نہیں ہے
آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی تھی، پھر بھی آپ نے کچھ بنوا دیا، اچھا کیا، لیکن اسے وہاں سے حاصل کیجئے اور حاصل کر کے پھر مناسب کاموں میں لگائیے۔ ایک اور کالر ہیں، سلطانہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیں سلطانہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کے نماز میں جب ہم یہ تہجد کی 3 رکعت وتر کی پڑھتے ہیں، اس میں یہ پڑھتے ہیں نا وہ دعائے قنوت، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے کیا؟ اور مجھے مبشرہ، تسکین اور آیان، ان کے تینوں کے نام کے معنی جاننے تھے۔ مبشرہ، تسکین، آیان، ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب کئی سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ سلطانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے تعلق سے انہوں نے جو سوال کیا تھا مکمل طور پر آپ کے پاس ہے۔ دیکھیے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو تہجد کی نیت سے کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو تہجد شمار ہوگی یا نہیں۔ وطروں سے فارغ ہونے کے بعد آپ جتنی رکعتیں پڑھ لیں گی تہجد کی نیت سے، وہ تہجد شمار ہو جائے گی۔ اور ایک بات آپ نے پوچھی ہے کہ دعا قنوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے یا نہیں، تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اچھا، 3 نام انہوں نے ہمارے پاس بھیجے ہیں، مبشرہ ہیں، تسکین ہیں اور مبشرہ کے معنی بشارت دینے والی، یہ نام بھی اچھا ہے۔ تسکین سکون دینے والی یا سکون پانا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نام آیان جو ہے وہ عین کی جمع آیان ہے، تو کسی آدمی ایک فرد کا نام آیان جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ عین یا اہم آدمی کو آیان بہت سارے اہم لوگوں کے لیے بولتے ہیں، آیان جمع ہے، اس لیے ایک آدمی کا نام مناسب نہیں۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، شیخ سرور صاحب ہیں، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شیخ سرور صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ فرمائیں۔ سوال ایک یہ ہے کہ جنازے کی نماز جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، تو میں نے کعبہ میں دیکھا کہ فرض کی نماز ہوتے کے ساتھ ہی پہلے وہ لوگ جنازے کی نماز پڑھتے تھے اور بعد میں پھر نفل اور سنتیں ادا کرتے تھے، لیکن یہاں پر اپنے یہاں پوری نمازیں ہونے کے بعد میں ہی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل، مولانا صاحب سے وضاحت طلب کرتے ہیں۔ یاسمین صاحبہ کا سوال پہلے جمع کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ بتائیں بہن یاسمین کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ مجھ سے ایک سسٹر ہیں، ان کی شادی کی تھی ہم نے جی 8 سال پہلے، ان کے 4 بچے ہیں، ان کے شوہر انہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اب انہیں وہ کینسر ہے انہیں اور ٹی بی اور ہو گئی ہے۔ اب کافی ٹائم سے انہوں نے محکمے میں آئی نہیں ہے وہ، لیکن ان کے شوہر نہ انہیں فون کرتے ہیں نہ کوئی ان کی خیر خبر لیتے ہیں، یعنی ان سے بہت زیادہ ناراضگی۔ دونوں علیحدہ رہ بھی رہے ہیں؟ جی مولانا فون صاحب بھی نہیں کرتے ہیں، بچے بھی روتے ہیں، وہ بھی پریشان رہتی ہیں۔ نہایت کوئی تکلیف کی ایسی بات دعا ہے۔ بتا دیں مولانا صاحب کہ دونوں میں کمپرومائز ہو جائے اللہ اور صلی محبت سے رکھنے لگے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے نان مسلم ہوتے ہیں، جیسے ہمیں وہ کوئی گفٹ کر دیں، جیسے یا دیپاولی پہ مٹھائی وغیرہ کر دیں، تو انہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ان میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی مولانا صاحب، دونوں دیکھیے کوئی مٹھائی یا کوئی چیز کسی نے دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، صرف دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ چیز خود جو ہے مناسب ہے، قابل استعمال ہے یا نہیں، کسی کے دینے کی وجہ سے اس میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ان کا پہلا سوال جو ہے بہن کے تعلق سے، دیکھیے رشتہ داروں کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، جب کبھی شادی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ بیچ میں ضرور ہوتے ہیں، ان کو بھیج کر ان سے بات کی جائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، دھیان کرو، اور ان کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یا ودودو پڑھ لیا کریں۔ اور اگر قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں تو دوسرا پارہ سیقول کا جو پارہ ہے اس میں ایک آیت ہے یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت بھی اگر وہ پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ سے دل میں معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام شوہروں کو اپنی بیویوں کا حق سمجھنے کی اور بیویوں کو شوہروں کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شمیم النساء صاحبہ سوال پوچھیں۔
جی ہمارے امی کے خواب میں ایک ایسا خواب پڑا ہمارے امی کو کہ وہ کسی جگہ پہ سو رہے تھے، ہمارے نانا جان ان کا ایک ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں اور ان کے گلے پر پاؤں رکھ رہے ہیں، اٹھ نکل چل ایسا کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ کہ کوئی کسی معاملے میں ان سے غفلت ہو رہی ہوگی تو ان کے والد مرحوم آئے ہیں اور ان کو جگایا ہے اور اٹھ کھڑی ہو وغیرہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود غور کریں اپنے حالات میں، کسی چیز میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کئی سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہیں مولانا صاحب۔ شیخ سرور صاحب کے جنازے کی نماز کے تعلق سے سوال ہے۔ دیکھیے آپ نے جو دیکھا وہاں ٹھیک ہے، اور یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ساری سنتوں فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد ہی پڑھتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں مسجدوں کا ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ محراب کے برابر میں ایک دروازہ بنا لیا گیا ہے مسجدوں کے اندر اور جنازہ باہر لا کے رکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی ہندوستان میں اور دلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی محراب سے ذرا ہٹ کر اور اس جگہ جا کر وہاں نماز پڑھا دیتے ہیں، سنتیں وغیرہ بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر دو صورت میں کوئی حرج نہیں، چاہے سنتوں نفل سے فارغ ہو کر نماز پڑھی جائے یا فرض کے فوراً بعد پڑھ لی جائے، دونوں طرح اختیار ہے۔ ایک لفظ کی اصلاح کر دوں، یہ نماز جو ہے فرض نہیں واجب علی الکفایہ ہے۔ اور ندیم صاحب کا جو سود والا تھا سوال تھا والد کی رقم کے تعلق سے، وہ مکمل طور پر پہنچ گیا؟ وہ بات ہو گئی۔ جی جی، ایک سوال اور ہمارے پاس ہے، سید سفیر صاحب کا ہے۔ سید سیف اللہ ان کے بچے کا نام ہے، پڑھائی میں جی نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، آپ بھی اور تمام بچوں کو یہ دھیان دلائیے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے۔ بے شک جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو دوسری چیزوں سے وابستہ ہونے سے بچایا جائے۔ کھیل کود میں موبائل آج کل ایک ایسی آفت ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے اور وہ آفت بھی ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے زحمت اور آفت بن جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر بچے لگے رہتے ہیں، اس میں دلچسپی گیم میں، دوسری چیزوں میں، انٹرنیٹ میں گھس جاتے ہیں تو دماغ ادھر لگا رہتا ہے۔ بچے کی دلچسپیاں جتنی ہوں کم کی جائیں، بڑے ہونے کے بعد جو مشاغل ہوں گے اس کے لحاظ سے لگنا ٹھیک ہوگا، لیکن پڑھنے کے زمانے میں، بچپن کے زمانے میں ہر دلچسپی کم سے کم ہو، پڑھنے کی دلچسپی زیادہ ہو، تو یہ تدبیریں کیجئے کہ بچے کا دھیان کسی چیز میں سوائے پڑھائی کے نہ لگے۔ اچھا، نام مسکان ہے مولانا صاحب، لیکن غصہ بہت آتا ہے۔ مسکان کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، تو آپ کوشش کیجئے بتکلف بھی اور غصہ دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور جب ذرا غصہ کسی کے اوپر آئے فوراً دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، انشاءاللہ تعالی غصہ دور ہو جائے گا۔ پانی پی لیا کیجئے، ٹھنڈا پانی، کھڑی ہے تو بیٹھ جائیے، بیٹھی ہے تو لیٹ جائیے، کہیں دوسرے کام میں لگ جائیے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نازیہ صاحبہ کا سوال ہے، لیگنگز مطلب ایک قسم کا وہ لباس ہے، اس میں نماز کے تعلق۔ دیکھیے جس کپڑے میں جسم پورا جھلکے، تمام نشیب و فراز اتار چڑھاؤ جسم کے نظر آئیں، اس میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ ساتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف چمڑی ڈھکی ہوئی ہے یہ نہیں، جسم کا ابھار بھی، کول ہے، سامنے کا حصہ، یہ سب جو ہے جس کے اندر ڈھکا رہے گا اس میں نماز پڑھنا اچھا ہے۔ بہت مجبوری ہے، کوئی کپڑا ہی نہیں ہے تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ مذہبی بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کے لیے کسی دعا کے لیے درخواست کی ہے، کوئی دعا؟ دیکھیے ہم ایک بات بتایا کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملات آرام وقت پہ ہو، رات کا سونا، دن کا سونا کبھی بھی رات کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے رات میں وقت پہ سونے کی کوشش کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، کھانے پینے کے معاملات مقرر کر لیجئے، اور جو بات ہم نے کل بھی اور اسے پہلے بھی بتائی ہے کہ جب خوب بھوک لگے اس وقت کھانا شروع کیجئے، تھوڑی سی بھوک روک کر ٹھہر جائیے، یہ بہت بڑا گر ہے صحت کو برقرار رکھنے کا۔ بے شک۔ افسانہ صاحبہ کا سوال ہے، اشفاق علی ان کے بچے کا نام ہے، بھول جانے کا مسئلہ ہے، دعا کو جانا چاہتے ہیں۔ جی ضرور دعا کریں گے، اور ان کے لیے یا حفیظو اور سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں جو بھی ہم نے بتائی تھیں وہ پڑھ کر ان کو یاد کرا دیجئے، اور پڑھ کے پانی پہ، چائے پہ، دودھ پہ دم کر کے ان کو پلائیے، انشاءاللہ تعالی وہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یعنی جو تربیتی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نئے شمارے میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔